نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 13 کو اشراق قرآن میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 13 کے اختلافات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قیل لہم پر سوسی کا ادغام ہوگا، اور قیلہ پر ہشام، کسائی اور رویس قاف کی کسرہ کو دمہ کے ساتھ اشمام کر کے پڑھتے ہیں، اور لہم پر قالون والباقون کا عدم صلہ ہوگا، اور مکی اور ابو جعفر کا صلہ ہوگا۔ اور قالون کا یہاں پہ صلہ مال کسر اور صلہ مال توسط ہوگا، کیونکہ آگے حمزہ قطعی آ رہا ہے، تو یہاں پہ قالون صلہ مال کسر اور صلہ مال توسط کریں گے، اور ورش یہاں پر صلہ مال طول کریں گے۔ آمنو پر ورش کے لیے مد بدل ہے، کما آمنا مد منفصل ہے۔ یہاں پر قالون دوری بصری کسر بھی کرتے ہیں، توسط بھی کرتے ہیں، ورش اور حمزہ صرف طول کرتے ہیں، اور مکی بصری میں سے سوسی، ابو جعفر اور یعقوب صرف کسر کرتے ہیں، اور شامی، عاصم، کسائی اور خلف العاشر صرف توسط کرتے ہیں۔ اور آمنا پر جو ہے وہ ورش کے لیے مد بدل ہے۔ آگے قالوا انؤمن میں پھر مد منفصل آ رہی ہے، وہی مد منفصل والا اختلاف ہوگا۔ انؤمن میں ورش، سوسی اور ابو جعفر کا ابدال ہوگا۔ آمنا پر پھر ورش کے لیے مد بدل ہے، اور صفحاء پر مد متصل ہے۔ اس میں سب قرا جو ہیں وہ توسط کرتے ہیں، صرف ورش اور حمزہ یہاں پر طول کرتے ہیں۔ اب اگر صفحاء پر ہم وقف کرتے ہیں تو یہاں پر وقف کی صورت میں ہشام اور حمزہ کے لیے 5 وجوہ بنتی ہیں، اور 5 وجوہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے الف سے ابدال کرتے ہوئے کسر کریں گے، پھر دوسری وجہ میں الف سے ابدال کرتے ہوئے توسط کریں گے، پھر تیسری وجہ میں الف سے ابدال کرتے ہوئے طول دیں گے، اور پھر چوتھی وجہ میں تسہیل معروم بالمد ہے، اور ہشام کے لیے مد توسط ہوتی ہے، اور پھر 5ویں وجہ میں تسہیل معروم بالکسر ہے۔ اسی طریقے سے آ جائیں گے حمزہ کے لیے بھی 5 وجوہ بنیں گی۔ الف سے ابدال کرتے ہوئے قصر کریں گے، الف سے ابدال کرتے ہوئے توسط کریں گے، اور الف سے ابدال کرتے ہوئے طول دیں گے، اور پھر تسہیل معروم بالمد آ جائے گی، اور حمزہ کے لیے مد جو ہے وہ طول ہوتی ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر ان کی وجہ آ جائے گی تسہیل معروم بالقصر۔ اس طرح سے ہشام اور حمزہ کی 5 وجوہ بنے گی اگر ہم صفحاء پر وقف کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے پر آ جائیں گے۔ الا پر مد منفصل ہے، وہی مد منفصل والا اختلاف۔ قالون، مکی، بصری، ابو جعفر اور یعقوب قصر کرتے ہیں، قالون دوری بصری، شامی، عاصم، کسائی اور خلف العاشر صرف توسط کرتے ہیں، اور ورش اور حمزہ صرف طول کرتے ہیں۔ انہم پر صلہ اور عدم صلہ والا اختلاف ہے، اور اس میں قالون والباقون عدم صلہ کریں گے، اور قالون، مکی اور ابو جعفر جو ہیں وہ صلہ کریں گے۔ صفحاء پر پھر مد متصل آ گئی، قالون، مکی، بصری، شامی، عاصم، کسائی، ابو جعفر، یعقوب اور خلف العاشر توسط کرتے ہیں، اور ورش اور حمزہ طول کرتے ہیں۔ اب ہم ان آیات کی وجوہ ٹھہرا کر دیکھ لیتے ہیں قرآن کس طریقے سے بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے قالون اور دوری بصری، قالون اپنا عدم صلہ لے کر آئیں گے، قصر کریں گے اور توسط کریں گے، اور دوری بصری اور رو ان کے موافق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قالون، شامی، عاصم، کسائی اور خلف العاشر توسط لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد حمزہ جو ہیں اپنا طول لے کر آئیں گے اور اپنی 5 وجوہ یہاں پر مکمل کریں گے۔ پھر قالون صلہ مال کسر لے کر آئیں گے، اور آگے بھی وہ اپنی مد منفصل جہاں پر آ رہی ہے وہ کسر کریں گے، اور مد متصل پر طول کر کے صفحاء پر وقف کر دیں گے۔
फिर अबू जाफ़र इसी तरीके से कसर आगे चला गया उनका, वो इब्दाल लेकर आएंगे और तवस्सुत करके वो वक्फ वक्फ कर लेंगे। फिर क़ालून सिलामात तवस्सुत करेंगे और मद्दे मुनफ़सिल पर तवस्सुत करते हुए मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत करके वो भी अपना यहाँ पे वक्फ करेंगे। फिर वर्श सिला मातूल लेकर आएंगे और कसर की वजह उनके साथ आएगी। पहले क्योंकि आमिनों पर उनकी मद्दे बदल है, उनकी 3 वजूह बनती हैं, कसरुल बदल, तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल। तो पहले वो अपनी कसरुल बदल वाली वजह लेकर आएंगे, क्योंकि आगे फिर आमना पे मद्दे बदल है, फिर यहाँ पे कसरुल बदल करेंगे, फिर आगे आमना फिर पे मद्दे बदल है, फिर यहाँ पे दोबारा कसरुल बदल करेंगे और फिर तूल देते हुए मद्दे मुत्तसिल पर वक्फ कर लेंगे। और फिर इसी तरह इसके बाद वर्ष की दूसरी वजह आएगी तवस्सुतुल बदल के साथ। फिर वो तवस्सुतुल बदल करते हुए सुफहा ऊपर मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पर तूल करते हुए वो वक्फ कर लेंगे। फिर वर्ष की तीसरी वजह आएगी, उन्होंने हर जगह पर तूल करना है और फिर इस तरह तूल बदल करते हुए वो मद्दे मुत्तसिल पर भी तूल करके अपनी वजह कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद खलफ आ जाएंगे, उनको क़ील अलहुम सख्ता करना है और तूल देते हुए वो सुफहा ऊपर 5 वजह अपनी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मुतव्विई हैं, वो सख्ता उनका आगे चला गया, तवस्सुत करेंगे, तवस्सुत के बाद फिर वो मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत करके अपनी वजह कंप्लीट कर लेंगे। सूसी को इदगाम करना है, सूसी इदगाम करेंगे और फिर कसर करते हुए इब्दाल करते हुए वो फिर सुफहा ऊपर वक्फ करेंगे। हिशाम आ जाएंगे अपना इश्माम लेकर, वो तवस्सुत करेंगे मद्दे मुनफसिल पर और फिर अपनी सुफहा ऊपर 5 वजह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास किसाई आ जाते हैं। किसाई को इश्माम करना है, जो कि करके आगे जा चुके हैं, वो फिर सुफहा ऊपर खड़े हैं, वहाँ पे वो सिंपल सुफहा तवस्सुत के साथ पढ़ के अपनी वजह कंप्लीट कर देंगे। और वही आखिर में आएंगे, उनको इश्माम के साथ कसर करना है, वो कसर करेंगे और आखिर में तवस्सुत करके वो अपनी वजह कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से जो है हम अब आयत के इस हिस्से में हम पढ़कर देखते हैं वजूद ठहराकर। सबसे पहले कालून के लिए दूरी बसरी और रऊ उनके मुवाफिक हो जाएंगे और हम कालून के लिए पढ़ेंगे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ। अब कालून का कसर आ जाएगा, शामी आसिम किसाई और खलफुल आशिर उनके मुवाफिक हो जाएंगे। कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा। इसके बाद हमजा आ जाएंगे अपना तूल लेकर और 5 वजू कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले उनकी जो वजह है वो कसर होगी और उसके बाद जो उनकी वजह बनती है वो अलिफ से इब्दाल करते हुए कसर करेंगे, फिर अलिफ से इब्दाल करते हुए तवस्सुत करेंगे, फिर अलिफ से इब्दाल करते हुए तूल करेंगे और फिर तस्हील मारूम बिल मद करेंगे और फिर जो है तूल है, जो हमजा की मद है वो तूल होती है और फिर तसील मारूम बिल मद तूल के साथ करेंगे और फिर तसील मारूम बिल कसर करेंगे। तो अब हम हमजा की वजह लेकर आते हैं। कमा आमन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। आमन सुफहा। आमन सुफहा। आमन सुफहा। आमन सुफहा।
یہ حمزہ کی ہم نے طول کے ساتھ آگے لے کر گئے اور پانچوں وجوہ مکمل کر لی۔ اس کے بعد قالون آ جائیں گے، مکی ان کے موافق ہو جائیں گے صلہ مع الکسر کے ساتھ، اور تمام مد منفصل پر بھی وہ کسر ہی کریں گے، اور آخر میں مد متصل پر توسط کرتے ہوئے وقف کر لیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب ابو جعفر آ جائیں گے، کسر کر کے وہ آگے جا چکے تھے، اب وہ ابدال کریں گے۔ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب قالون آ جائیں گے سلامات توسط کے ساتھ، اور ان کی سب مد منفصل اور مد متصل سب پر توسط ہوگا ان کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب ورش آ جائیں گے، اپنا صلہ معطول لیں گے، صلہ معطول کریں گے یہاں پر، اس کے بعد کسر البدل کرتے ہوئے مد منفصل پر طول کریں گے، اور پھر اس طریقے سے وہ آگے چلے جائیں گے۔ مد منفصل پہ ان کی طول ہوگی، اور مد بدل میں ان کی کسر البدل پہلے ہوگی، پھر توسط البدل ہوگی، پھر طول البدل ہوگی۔ ورش کے لیے پہلے پڑھتے ہیں کسر البدل کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب ورش کا آ جائے گا توسط البدل۔ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب ورش کا آ جائے گا طول البدل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، آمینو سے شروع کریں گے طول البدل کے ساتھ۔ آمین کما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن كما آمن السفهاء۔ اب خلف آ جائیں گے اپنا سکتہ لے کر اور طول لے کر، اور اپنی پانچوں وجوہ خلف کریں گے۔ جس طرح سے پہلے حمزہ نے اپنی پانچوں وجوہ کی تھی، اب خلف اپنی پانچ وجوہ پوری مکمل کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ
آمن السفهاء آمن السفهاء. اب متوئی آ جائیں گے توسط لے کر. سکتہ ان کا آگے جا چکا ہے. کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. اب سوسی آ جائیں گے ادغام لے کر اور کسر لے کر اور ابدال کر کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اب آخر میں ہشام آ جائیں گے اشمام لے کر اور توسط کرتے ہوئے اپنی 5 وجوہ کمپلیٹ کریں گے. اور ہشام کے لیے جو مد ہے اس کا مطلب ہے کسر مد، اس کا مطلب ہے توسط مد. تو اب ہم ہشام کے لیے پڑھتے ہیں. وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ. اب کسائی اشمام اور توسط کرتے ہوئے آگے چلے گئے. ان کو یہاں پر وقف کرتے ہوئے یہ وجوہ نہیں لانی تھی، وہ اپنا وقف توسط کے ساتھ کریں گے، مد متصل پر توسط کے ساتھ. آمن السفہاء. اب آخر میں روائس آ جائیں گے اشمام اور کسر کرتے ہوئے توسط مد متصل پر توسط کر کے وقف کر لیں گے. کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. یہاں پر ہماری آیت کی اس حصے تک تمام وجوہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اشراق قرآن میں. اب ہم آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے قالون آئیں گے، اپنا قصر لے کر مد منفصل پہ قصر آئے گا، انہم پہ عدم صلہ آئے گا، اور مد متصل صفحہ اوپر توسط کرتے ہوئے وہ آیت کمپلیٹ کر لیں گے. الا انہم هم الصفحاء ولکن لا يعلمون. اب قالون اپنا قصر کے ساتھ صلہ لے کر آئیں گے تو مکی اور ابو جعفر ان کے موافق ہو جائیں گے. الا انہم هم الصفحاء ولکن لا يعلمون. اب قالون توسط اور عدم صلہ لے کر آئیں گے. الا انہم هم الصفحاء ولکن لا يعلمون. اب قالون توسط اور توسط کے ساتھ صلہ لے کر آئیں گے. پہلے عدم صلہ کیا قالون نے، اب قالون توسط کے ساتھ صلہ لے کر آئیں گے. الا انہم هم الصفحاء ولکن لا يعلمون. اب ورش طول مد متصل اور مد منفصل دونوں پر طول کرتے ہوئے آیت ختم کر دیں گے اور حمزہ ان کے موافق ہو جائیں گے. الا انہم هم الصفحاء ولکن لا يعلمون. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آیت نمبر 13 میں اشرا قرآن میں تمام وجوہ جو ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اور امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی.